بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بے روزگاری یعنی ان ایمپلائمنٹ۔ اب بے روزگاری سے کیا مراد ہے؟ بے روزگاری سے مراد یہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت جس کی عمر 10 سال سے اوپر ہو اور وہ کام کرنا چاہے، اسے کارآمد کام میسر نہ ہو۔ یہاں کارآمد سے مراد ہے کوئی بھی ایسا کام جس کے نتیجے میں فرد کچھ گین کر سکے یا کچھ کما سکے۔ پاکستان کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ بے روزگاری ہے۔ آبادی میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے بے روزگاری کا یہ مسئلہ زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ایسے تعلیم یافتہ افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے جو کام کرنے کے اہل بھی ہیں اور خواہش مند بھی، لیکن ان کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق روزگار مہیا نہیں ہے۔ اگرچہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 4% ہے، جو بہت سارے ترقی یافتہ اور کچھ ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ پاکستان میں خواتین جو ہیں وہ جاب میں مغرب کی نسبت کافی کم ہیں۔ پھر زراعت میں ہمارے یہاں وہ تمام تر لوگ جن کو آپ فالتو یا نیم روزگار افراد کہتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی ہنر یا مہارت نہیں ہے اور وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ زراعت میں کھپ جاتے ہیں۔ اور جمعیت محنت یعنی ہماری لیبر فورس اور مزدور طبقہ جو ہمارا، اس کی سمندر پار کھپت ہے۔ تو سب سے زیادہ مسئلہ جو ہم پاکستان میں وہ تعلیم یافتہ افراد کو ہے بے روزگاری کے حوالے سے کہ وہ بے روزگاری کا شکار ہیں، اور بے روزگاری کا یہ مسئلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تشویشناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بے روزگاری کی وجوہات کا اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے بڑی وجہ آبادی میں اضافہ ہے۔ پاکستان میں آبادی میں اضافے کی شرح جو ہے وہ 3% ہے، اور اگر ہم تناسب کا جائزہ لیں تو پاکستان میں آبادی میں سے تقریباً 45% تعداد ایسی ہے جو کہ کم عمر بچوں یا 15 سال سے کم عمر بچوں پر مشتمل ہے، اور لازمی سی بات ہے کہ آئندہ چند سالوں میں یہ بچے اسکولوں اور کالجوں سے فارغ التحصیل ہو کر جب روزگار کی تلاش میں نکلیں گے تو روزگار کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ سنگین ہوتا جائے گا۔ پھر دوسری اہم وجہ ہمارے پاس لوگوں کی استعداد کار کم ہے، ٹھیک ہے، یعنی اول تو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تعداد میں بہت کم افراد پڑھے لکھے ہیں، پھر لوگوں کے پاس ہنر یا مہارتیں موجود نہیں ہیں، اور یہ ہنر اور مہارت کی کمی اور تعلیم کی کمی جو ہے وہ ہماری صنعتی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان میں ایسے افراد کی تعداد کافی زیادہ ہے جو کہ میٹرک پاس ہیں یا میٹرک سے کچھ بڑھ کے ان کی تعلیم ہے، لیکن ایسے لوگ پیشہ ورانہ تعلیم یا جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں۔ اب چونکہ پیشہ ورانہ تربیت نہیں رکھتے ہیں، چنانچہ کسی بھی شعبے میں کھپ نہیں سکتے ہیں، اور یہ لوگ محنت مزدوری کرنے کو بھی اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں، چنانچہ ایسے افراد نے ملکی سطح پر روزگار کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ سنگین اور پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس لیے ہمارے ملک میں موجود جو افرادی قوت ہے وہ اسی بنا پر بہت حد تک ضائع ہو جاتی ہے، اور کام نہ کرنے کی وجہ سے ایسے لوگ مایوسی، گمراہی یا بے روی کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کا نقصان ذاتی طور پر انہیں اور معاشی اور اجتماعی طور پر معاشرے کو بھی پہنچتا ہے۔ اور پھر مزدور طبقے کی کھپت تو ضرورت کے مطابق ہی ہے، یعنی اگر آپ کو کسی ایک شعبے میں 100 افراد درکار ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ آپ موجودہ تعداد میں سے 100 لوگوں کا ہی انتخاب کریں گے، اس کے مقابلے میں جو باقی سارے افراد ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ اچھا، کچھ حالات ایسے ہیں اگر وہ ان میں تبدیلی آ جائے، وہ بہتر ہو جائیں، تو یہ روزگار کا مسئلہ جو ہے ہمارے لیے اور زیادہ سنگین ہو سکتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر خواتین جو ہیں وہ بھی مردوں کے ساتھ ساتھ جاب کے حصول کے لیے اٹھ کھڑی ہوں اور ملازمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، یا پھر یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں سے لوگ جو ہیں، ایسے لوگ جو کہ کم پڑھے لکھے ہیں اور ہنر و مہارت نہیں رکھتے ہیں، وہ شہروں کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائیں تاکہ وہاں پہ جا کے انہیں کوئی کام مل سکتا ہو، تعلیم کی سہولتیں بہت عام ہو جائیں، اور معاشی طور پر ہم بچوں کو جو ہے وہ کام کے میدان میں لانے کی کوشش کریں کہ وہ کام کر سکتے ہوں، ٹھیک ہے، اور صحت کا معیار اگر بہتر ہو جائے، اوسط عمر پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے، تو بھی یہ تمام تر عوامل ایسے ہیں جس کی وجہ سے روزگار کا مسئلہ پاکستان میں کافی سنگین ہو سکتا ہے، کیونکہ ان تمام تر لوگوں کو ایک دم سے روزگار میسر نہیں آ سکتا ہے۔ اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اقدامات کیا کرنے چاہیے، یعنی حکومت کیا کر سکتی ہے بے روزگاری کے مسئلے کو کم کرنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو کچھ پوائنٹس کا ہم یہاں پہ جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہے بامقصد تعلیم۔
پاکستان کے تعلیمی نظام کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم ایسے افراد اپنے تعلیمی اداروں سے نکال رہے ہیں جن کی معاشرے کی مشین میں جو فٹ نہیں ہوتے ہیں، جن کی کھپت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بیشتر فارغ التحصیل لوگ بیکار زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں ماہرین اقتصادیات کی ضرورت ہے، انجینئر کی، ٹیکنیشین، میکینک، ڈاکٹر، بینکر، اکاؤنٹنٹ، یعنی ایسے لوگ جو کہ ملکی ذرائع کو بروئے کار لا کر قومی معیشت کو مضبوط و مستحکم بنائیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے حکومت کو فنی اور تکنیکی تعلیم کے لیے نئے نئے ادارے قائم کرنے چاہئیں تاکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نئے دور میں داخل ہو سکیں، معاشی اور سماجی میدان میں ترقی کر سکیں، قوم کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع مل سکے۔ دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس خاندانی منصوبہ بندی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ لوگوں میں شعور پیدا کیا جا سکے اور شرح پیدائش جو ہے وہ اس کو کم کیا جا سکے۔ اس طرح سے ہم اپنے وسائل اور آبادی کے درمیان توازن کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی تعمیراتی پروگرام۔ قومی اور صوبائی سطح پر بڑی بڑی شاہراہیں یعنی سڑکیں، پل، نہریں اور ڈیم تعمیر کیے جائیں اور پرانے پلوں، نہروں اور سڑکوں کو کشادہ کیا جائے۔ کشادہ کے معنی ہے کھلا کرنا یا بڑا کرنا۔ اس طرح ہر طبقے کے لیے روزگار کے مواقع مہیا ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ نظام رسل و رسائل بہتر ہونے سے ملکی معاشی اور سماجی ترقی میں اضافہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں کنسٹرکشن کو ایک باقاعدہ انڈسٹری کا درجہ دیا گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ تعمیراتی شعبے کے ساتھ وابستہ ہوں گے، سب کو روزگار بھی ملے گا، اور اس طرح سے نہ صرف وہ انفرادی طور پر اپنی ترقی کا باعث ثابت ہوں گے بلکہ ملک کی ترقی میں بھی اپنا ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ یہ نظام رسل و رسائل سے مراد ہے جی رابطے کے وسیلے یا ذریعے، اور اگر تمام تر شہر، دیہات، قصبے، گاؤں جو ہیں وہ مختلف سڑکوں کے جالوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو لازمی سی بات ہے لوگوں کے لیے ایک دوسرے تک اپروچ کرنا، اپنے لیے روزی روٹی کے وسیلے تلاش کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے جی نئی زمینوں کی آباد کاری۔ حکومت کو نئی زمینوں کی آباد کاری کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان میں بہت سا ایریا ایسا ہے جو کبھی آباد نہیں ہے یا جسے زرعی طور پر استعمال میں نہیں لایا جا رہا، تو حکومت جو ہے وہ فالتو اور نیم روزگار افراد کو اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ سیمی نہریں اور برساتی نالے کھودے جائیں۔ ایک طرف تو اس سے دیہاتی عوام کو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے، اور دوسری طرف سے متھور کے انسداد سے نئی زمینیں زیر کاشت آئیں گی۔ انسداد کے معنی ہے روک تھام کرنا، ٹھیک ہے، اس سے زمین کو قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے مزید لوگوں کو روزگار کے مواقع مہیا ہوں گے، اور دیہات سے جو لوگ شہروں کی طرف موو کر جاتے ہیں یعنی نقل مکانی کرتے ہیں، یہ سوچے کہ وہاں جا کے انہیں بہتر وسیلہ روزگار دستیاب ہو سکتے ہیں، اس صورتحال کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو اپنے گاؤں میں، اپنے قصبوں میں، اپنے گھروں کے نزدیک چونکہ روزگار کے مواقع میسر ہوں گے تو وہ ایک سے دوسرے شہر منتقل ہونے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ پانچواں پوائنٹ ہے جی سرمایہ کاری کے مواقع میں اضافہ۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ 3 طرح کی سرمایہ کاری کرتے ہیں: زمین خرید لیتے ہیں، مکان بنا لیتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں۔ حالانکہ ان تینوں کے برعکس صنعت کے میدان میں سرمایہ کاری زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ زمین خریدتے چلے جاتے ہیں، زیادہ لوگ اس طرف آئیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ زمین کی قیمتوں میں غیر ضروری طور پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس رجحان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ پھر نہری علاقوں میں لوگ اپنی بچتیں عمارتیں بنانے یا جائیدادیں خریدنے وغیرہ میں لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی بہت زیادہ پازیٹیو رجحان نہیں ہے، کیونکہ لازمی سی بات ہے زمینوں کی قیمتیں جو ہیں وہ پھر آسمانوں پر باتیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ لیکن اس مقصد کے لیے حکومت کو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حکومت کو چاہیے کہ وہ قومی نقطہ نگاہ سے جس قسم کی سرمایہ کاری زیادہ مفید ہے اس میں کشش پیدا کرے اور اسے محفوظ بنائے تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو، اپنا سرمایہ اس طرف لگانے کی طرف ان کی سوچ پیدا ہو۔ پھر سرمایہ کاری کا رخ بدلنے کے لیے لائسنسوں کا طریقہ کار اختیار کیا جائے اور کم ضروری مقاصد کے لیے لائسنس جاری کرے، ٹھیک ہے، یعنی جب بھی کوئی کام شروع کیا جا رہا ہے اس کے لیے باقاعدہ لائسنس کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے، اس کام کا آغاز کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں بہت سارے
شعبہ جات ایسے ہیں جس میں جس کا دل کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے کالے دھن کو یعنی استعمال میں لاتا ہے، اور حکومت کی طرف سے کسی روک ٹوک یا کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لائسنسوں کا اجرا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ روک ٹوک کا بھی پتہ ہو، ان کو پتہ ہو کہ جہاں وہ پیسہ لگا رہے ہیں اس کو چیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس رجحان کو کہ لوگ کسی ایک ہی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں یا کسی ایک شعبے کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اس کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ پھر نجی شعبہ ملکیت کو تحفظ فراہم کریں۔ وہ لوگ جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، حکومت کی طرف سے انہیں پروٹیکشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، انہیں کچھ تحفظ یا سیکیورٹی کا احساس ہو تاکہ لوگ اپنے پیسے یا اپنے سرمایے کو خطرے میں محسوس نہ کریں۔ پھر نئی صنعتی سرمایہ کاری پر ٹیکس کی چھوٹ کی مراعات فراہم کریں۔ مراعات کے معنی ہے آسانی فراہم کرنا۔ ضروری میٹیریل اور مشینری مہیا کریں، ٹھیک ہے، انہیں حکومت کی طرف سے ہر ممکن طور پر وہ لوگ جو کہ صنعتی شعبے میں کچھ نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، انہیں تھوڑی سی چھوٹ ہونی چاہیے، ٹیکس میں ریلیکسیشن ہونی چاہیے، مشینری یا میٹیریل منگوانے پر تھوڑی سی سہولت یا آسانی حکومت کی طرف سے ہو تاکہ لوگوں کا رجحان زیادہ سے زیادہ صنعتی شعبے کی طرف ہو۔ جب صنعتیں لگیں گی تو دیگر بہت سارے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی سرمایہ کاری۔ حکومت کو سرمایہ کاری کی معنی ہے پیسہ لگانا، ٹھیک ہے، مختلف منصوبوں میں پیسہ لگانا۔ حکومت کو ایسے شعبہ جات میں خود پیسہ لگانا چاہیے جہاں عوام سرمایہ کاری سے کتراتے ہوں یا جہاں سے متوقع منافع کم ہو اور روزگار کے مواقع زیادہ مہیا ہو سکتے ہوں۔ اس طرح سے سرکاری اور نجی شعبوں میں تعاون فروغ پائے گا اور مقابلہ بھی ہوگا۔ اس سے پیداواری اہلیت بڑھے گی جو لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کرے گی۔ اب جیسے کہ ریسنٹلی میں نے پہلے ہی حوالہ دیا کہ حکومت نے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، یہ کنسٹرکشن کا جو کام ہے اسے باقاعدہ انڈسٹری کی شکل دی ہے۔ حکومت خود بھی اس میں پیسہ لگا رہی ہے اور باقی لوگوں کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اس طرف پیسہ اپنا لے کر آئیں۔ لازمی سی بات ہے کہ تعمیراتی شعبے میں کام زیادہ ہوگا تو کسی ایک فرد کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے متعلقہ دیگر بہت ساری جو فیلڈز ہیں ان میں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ پھر یہاں مزدوروں کو، مستری یا جتنے بھی ٹیکنیشین ہیں ان سب کو اس شعبے سے متعلقہ کام یا روزگار کے مواقع جو ہیں وہ بڑھیں گے۔ تو اس طرح سے آپس میں کمپٹیشن بھی پیدا ہوگا، پیداواری اہلیت میں بھی اضافہ ہوگا اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ ساتواں پوائنٹ ہمارے پاس ہے جی دفینوں کو استعمال کرنا۔ دفینوں کا لفظ دفن کی ہوئی چیز سے لیا ہے، یا دوسرے معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لفظ کا مقصد استعمال کا یہاں پہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے زائد پیسے کو جو ہے وہ اس شکل میں محفوظ کر لیتے ہیں جو کسی استعمال میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ جیسے بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پیسے کو سونے چاندی کی شکل میں یا زیورات کی شکل میں محفوظ کر لیتے ہیں، جو کہ ہماری قومی آمدنی کا تقریباً 3% تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ رقم آپ کے پاس ذاتی طور پہ تو محفوظ ہے، لیکن چونکہ یہ سرکل میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، قومی معیشت میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، چنانچہ اس سے حکومت کو یا لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ پاتا۔ تو حکومت کو دفینوں کو باہر نکلوانے اور ترقیاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے چاہیے۔ مثلا یہ ہے کہ جی بینکوں کو سہولتیں بڑھائی جائیں تاکہ لوگ اپنا زیادہ پیسہ جو ہے وہ بینکوں میں رکھنے کی طرف راغب ہوں۔ پھر امانتوں پر شرح منافع بڑھائی جائے۔ امانتوں سے مراد ہے کہ وہ پیسہ جو کہ آپ بینکوں میں رکھتے ہیں وہ آپ کی امانت ہے بینکوں کے پاس، ٹھیک ہے، اس پر اگر حکومت منافع کی شرح بڑھاتی ہے تو لازمی سی بات ہے لوگوں کو یہ لگے گا کہ بینک میں پیسہ رکھنا ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، چنانچہ وہ اپنا پیسہ بینکوں میں رکھیں گے۔ سرمایہ کاری کے مواقع بڑھائے جائیں، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ پیسہ جو کہ وہ دفینوں کی شکل میں اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں وہ ان کو فائدہ دینے کے بجائے ان کا نقصان، یعنی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور پیسہ اصل میں فائدہ مند وہی ہے جب وہ متحرک ہو، جب وہ حرکت میں ہے، تو ایسی صورت میں وہ مزید سرمایہ کاری بھی ہوگی اور روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے۔ ریکروٹنگ ایجنسیاں، پاکستان میں بے روزگاری کی شرح کو کم کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ریکروٹنگ ایجنسیاں قائم کی جانی چاہیے۔ پاکستان میں اس طرح کی ایجنسیاں موجود تو ہیں لیکن فراڈ کا تناسب بھی بہت زیادہ ہے۔ باہر کے ممالک میں جیسے جاب بینکس کے نام سے یا جاب بینکس کی طرح کے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ فرد کی اہلیت کے مطابق اسے متعلقہ کمپنی یا ادارے تک پہنچانے کے لیے درمیانی وسیلے کا کام کرتے ہیں۔
یا رابطے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی ایسی ریکروٹنگ ایجنسیاں قائم کرنی چاہیے جن پہ چیک بھی ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے، تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ جو فراڈ والا آنسر ہے وہ اس میں انوالو نہ ہو۔ تو یہ ایجنسیاں عرب ممالک کے ساتھ رابطہ کریں اور لیبر مارکیٹ تلاش کریں اور لیبر کو وہاں تک پہنچانے کا بندوبست بھی کریں۔ جیسی صورت میں بھی ہم لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بہتر کر سکتے ہیں۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے بیرون ملک ملازمین۔ اچھا، پاکستانیوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو دیگر مختلف ملکوں میں کام کر رہی ہے اور وہ وہاں سے زر مبادلہ کی شکل میں جو ہے وہ ملک میں پیسے بھیجتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیسہ عموماً زیادہ تر جو ہے وہ عیش و عشرت کی چیزوں پر خرچ ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کے پاس پیسہ آتا ہے، اس کی پہلے یہ خواہش ہوتی ہے کہ بڑا سا گھر بنا لیا جائے، گاڑی خرید لی جائے، یا ایسی بہت ساری چیزیں جو دوسرے لوگوں کی نظر میں آ سکیں، جس سے یہ پتہ چلے کہ بھی آپ امیر ہو گئے ہیں یا آپ کے پاس پیسہ ہے۔ حالانکہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس پیسے کو نئے مکانات بنانے کی بجائے چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتیں قائم کرنے پر استعمال میں لایا جائے۔ حکومت کا کردار یہی ہے کہ وہ ایسی صنعتوں کو قائم کرنے کے لیے اسمال اسٹیٹ قائم کرے، سہولیات فراہم کرے۔ صنعتیں قائم ہونے سے روزگار کے مواقع چونکہ بہتر ہوں گے اور ملک خوشحال ہوگا۔ لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پیسہ وہ باہر سے بھیج رہے ہیں وہ عیش و عشرت کے لیے استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ اگر چھوٹی موٹی انڈسٹری قائم کرنے کے لیے یا کسی ایسے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے استعمال میں لایا جائے، جس سے نہ صرف اس فرد کو، اس گھر کو، اس خاندان کو فائدہ ہو، بلکہ دیگر بہت سارے خاندان بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کے لیے روزگار کے مواقع میسر ہوں، تو یہ صورتحال انفرادی اور اجتماعی دونوں طور پر زیادہ بہتر و کارآمد و کارگر ہو سکتی ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا بے روزگاری کے حوالے سے۔ ہم نے جائزہ لیا کہ پاکستان میں بے روزگاری سے کیا مراد ہے، حالات و واقعات کیا ہیں، وجوہات کی نوعیت کیا ہے، اور پھر حکومتی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں۔ لازمی سی بات ہے کہ انفرادی طور پر ہر فرد تو کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب تک حکومت اس سلسلے میں کچھ بیسک سٹیپس نہ اٹھائے اس وقت تک یہ نتائج جو ہے وہ مؤثر طور پر سامنے نہیں آ سکتے۔ تو ہم نے ان پوائنٹس کے ذریعے چیز کا جائزہ لیا کہ حکومت کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ حکومت اگر ان پوائنٹس پر یا ان چیزوں پر غور کرے تو بہت حد تک ملک کی ترقی میں افراد کی ایک بڑی تعداد حصہ دار ہو سکتی ہے، اپنی صلاحیتوں کو ملک کے اندر رہتے ہوئے ہی ملک کی ترقی کے لیے کارآمد بھی بنا سکتی ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں اپنا حصہ بھی ڈال سکتی ہے۔